السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی شہرت یافتہ معروف و مشہور عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کی خودکشی کی بڑی حیران کن وجہ سامنے آ گئی۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ شب مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ کے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب حافظہ اللہ نے اپنے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی 29 اکتوبر کی شب خودکشی کی وجہ سے کی گئی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ کا کہنا تھا کہ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے پیارے بیٹے عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ بعد ازاں پولیس کا کہنا تھا عاصم جمیل کا قتل نہیں ہوا بلکہ انہوں نے 30 بور کی پستول سے خودکشی کی ہے جو انہوں نے اپنے ملازم عمران سے منگوایا، جبکہ مولانا یوسف جمیل جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ میرا بھائی عاصم جمیل بچپن سے ہی شدید ڈپریشن کا مریض تھا۔ ہم نے اس کا کافی علاج کروایا تھا مگر اللہ کی مرضی بیماری اور شفا دینے والی رب کی ذات ہے۔ عاصم جمیل کی بیماری میں پچھلے 6 ماہ سے شدت آ گئی تھی۔ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے عاصم کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے، لیکن الیکٹرک شاک دینے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ گزشتہ شب 29 اکتوبر اتفاقاً عاصم جمیل گھر میں اکیلا تھا، تکلیف اور اذیت برداشت نہیں کر سکا، سیکیورٹی گارڈ سے بندوق لے کر خود کو سینے پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مزید مولانا یوسف جمیل کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی کسی نے اس پر حملہ کیا، یہ اس کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ گزشتہ روز مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ نے اپنے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کا نماز جنازہ آبائی علاقے تلمبہ میں پڑھایا۔ جنازے کے موقع پر مولانا کا کہنا تھا، میں اپنے تمام دینی اسلامی بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو میرے اس دکھ اور غم کی گھڑی میں شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ وہی جانتا ہے جس پر یہ وقت گزرا ہو۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو جلدی نہیں بھرے گا۔ جبکہ ان کو مقامی مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلے مولانا طارق جمیل صاحب کے 3 بیٹے ہیں۔ عاصم جمیل کا دوسرا نمبر تھا جن کی عمر 32 سال تھی۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں پولیس کے مطابق عاصم جمیل نے پسند کی شادی کی تھی، بعد میں ان کی طلاق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں تھے، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، جس کے نتیجے میں عاصم جمیل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس خبر کی تردید کرتے ہوئے مولانا یوسف جمیل جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گڑت خبر ہے۔ معزز ناظرین کرام، مولانا طارق جمیل پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہے۔ ان کا تعلق خانیوال صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ سے ہے جو میاں چنوں کے قریب واقع ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے رکن ہے اور فیصل آباد پاکستان میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث بہت سے گلوکار، اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 عیسوی کو میاں چنوں خانیوال صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق مسلک اہل سنت دیوبند سے ہے۔ معزز ناظرین، 2021 میں صدر پاکستان کی طرف سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ یہ سالانہ قومی ادبی ایوارڈ ہے۔ اصل میں اس اعزاز کا اعلان حکومت نے 2020 میں کیا تھا، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اعزازات کی بات کی جائے
یوٹیوب چینل پر 10 لاکھ سبسکرائبر مکمل ہونے پر یوٹیوب کمپنی نے ان کو سلور اور گولڈن بٹن سے نوازا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر ان کے فینس کی تعداد ملین میں ہے۔ معزز ناظرین، مولانا طارق جمیل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ کی زندگی پر ایک نظر دہرائی جائے تو پتہ چلتا ہے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ طارق جمیل کے والد آپ کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے آپ نے اپنے MBBS کی تعلیم کا آغاز کیا۔ زمانہ طالب علمی میں مولانا طارق جمیل موسیقی سے کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کافی اچھا گانا گایا کرتے تھے، جبکہ آپ کنسرٹ وغیرہ کا حصہ بھی ہوا کرتے تھے۔ MBBS کی پڑھائی کے دوران آپ ایک ہاسٹل میں مقیم تھے، جہاں آپ کا ایک دوست تھا جو تبلیغی جماعت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اکثر آپ کو دین کی دعوت دیا کرتا تھا اور ایک دن آپ اس کے بار بار کہنے پر اس کے ساتھ اجتماع میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس اجتماع میں گویا آپ کا دل ہی پلٹ گیا ہو۔ آپ نے اس دن اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر وہ آج مر گئے تو وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ لہٰذا پھر آپ نے 3 دن کی بجائے 4 ماہ تک تبلیغ کا حصہ بنے رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک جانب جب آپ 4 ماہ کی تبلیغ سے واپس آئے تو راستے میں ایک 18 سالہ نوجوان ملا جس کا تعلق پشاور سے تھا۔ اس نے مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست کی کہ وہ دنیاوی تعلیم چھوڑ کر دینی تعلیم حاصل کر لیں۔ آپ کو اس کی بات گویا دل پر لگی اور آپ نے MBBS کی تعلیم کو ترک کر کے جامعہ عربیہ رائیونڈ میں داخلہ لے لیا، جہاں آپ نے 8 سال گزارے، مکمل کورس پڑھا۔ آپ کا انداز بیاں ایک الگ ہے، جو سنتا ہے وہ آپ کا فین ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی اسلامی مبلغ کو سنا جاتا ہے تو وہ طارق جمیل صاحب ہیں۔ مولانا صاحب فرقہ واریت جیسی تمام چیزوں کے سخت خلاف ہیں۔ ساتھ ہی مولانا طارق جمیل کو دی مسلم 500 کی ایڈیشن 2013 اور 2014 میں مقبول ترین مقررین کی فہرست میں نمایاں حیثیت کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ مولانا طارق جمیل بہت سے مشہور شخصیات کی زندگی میں تبدیلی کے باعث بھی رہے، جن میں جنید جمشید، سعید انور، محمد یوسف اور فیروز خان سمیت کئی بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل ہر دور حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ دعا ہے اے مولا کائنات تمام علماء حق کی حفاظت فرما، آمین۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے۔